کرتے ہوئے مقتدی ہیں تو مقتدی پہلے تشریف لائیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ معراج کی رات یہ دوسرا مسئلہ حل ہوا۔ تیسرا مسئلہ بھی اس نماز سے حل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی ہے تو اس نماز میں قرآن پڑھا گیا ہے۔ قرآن میں دو چیزیں ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک اگلی سورت ہے، جیسے عام بندہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ دو صورتیں پڑھی گئی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ بھی اگلی سورت کی آیات بھی۔ حضور پاک علیہ السلام امام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ اور اگلی سورت بھی پڑھی ہے۔ جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو قرآن کریم ملا تھا یا تورات زبور انجیل ملے تھے؟ تورات زبور انجیل ملی ہے، باقی کتابیں ملی ہیں، صحیفے ملے ہیں، قرآن تو نہیں ملا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سورۃ الفاتحہ صرف آپ کو ملی ہے، باقی انبیاء کو نہیں ملی۔ جب حضور کو سورۃ فاتحہ ملی تو حضور نے پڑھی، پیچھے مقتدیوں نے نہیں پڑھی۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو جب انبیاء کی نماز بغیر سورۃ فاتحہ پڑھی ہو گئی تو حنفیوں کی نماز بھی ہو گئی۔ یہ اعتراض آپ ہمارے اوپر نہ فرمایا کریں میرے بھائی جان کہ تسی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ بھئی انبیاء نے بھی تو نہیں پڑھی، انبیاء کرام نے بغیر فاتحہ پڑھے حضور کے مقتدی بنے ہیں، وہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر وہی قبول نہیں تو پھر کیسی نماز قبول ہے؟ بھائی نمازوں کی قسمیں ہیں نا، امام اور مقتدی دونوں امتی ہوں ایک نماز، اس سے آگے آئیں امام تابعی ہو مقتدی تبع تابعی ہو، اس سے آگے آئیں امام صحابی ہو مقتدی تابعی ہو، اس سے آگے آئیں امام بھی صحابی مقتدی بھی صحابی، جیسے حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ اس سے آگے آئیں امام نبی مقتدی صحابہ، جیسے حضور پڑھاتے تھے۔ اس سے بھی آگے آئیں امام بھی نبی مقتدی بھی نبی۔ یہ اس دھرتی کے سب سے افضل نماز ہے، اگر یہ قبول نہیں ہے تو پیچھے کڑی قبول ہونی ہے؟ تو یہ نماز مقتدیوں کی بغیر فاتحہ کے پڑھی گئی، اللہ نے قبول کر لی، تو ہم بھی اسی طریقے پر موجود ہیں۔ جس جگہ انبیاء کو نماز کا ثواب بطور نبی ملے گا، احناف کو بطور امتی ملے گا، ہم بھی وہاں سے لے لیں گے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا تھوڑا آگے آئیں، اس نماز سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا، وہ کیا؟ یہ جو نماز پڑھی تھی پیچھے انبیاء نے، یہ روحیں تھی یا جسم تھے؟ کیا صرف روحیں نماز پڑھنے آئی یا جسم؟ ایک ہے میں اپنی عقل چلاؤں، اپنے پیٹ سے بتاؤں، اندازے سے بتاؤں، یقیناً غلطی کروں گا۔ ایک ہے قرآن اور حدیث سے پوچھ لیں، وہاں مسائل لکھے ہوئے موجود ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں اس پہ دو حوالے پیش کرنے لگا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات باب فی المعراج جلد نمبر 10 میں فرماتے ہیں انما الصلاۃ تکون بالاشباح لا للارواح لا سیما، کا جو نماز ہے نا یہ ارکان مخصوصہ کا نام ہے۔ پہلے اٹھو ہاتھ باندھو، پھر ہاتھ کھول کے گھٹنوں پہ جاؤ، پھر اٹھو، پھر 2 سجدے کرو، پھر اتحیات ہے، پھر سلام ہے، ارکان مخصوصہ ہے۔ کہا مخصوص رکن صرف جسم ادا نہیں کرتا، صرف روح ادا نہیں کرتی، یہ انتقال حرکات کے لیے ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کے لیے روح بھی چاہیے جسم بھی چاہیے، دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک امام، باقی انبیاء مقتدی، انبیاء کے جسم بھی تھے، انبیاء کی روحیں بھی تھی، دونوں نے مل کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر کہو خالی جسم تھے تو پھر حضور کا نام بنے گا امام اجساد الانبیاء، حالانکہ حضور کا نام ہے امام الانبیاء۔ اگر کہو خالی روحیں تھی تو نام بنے گا امام ارواح الانبیاء، حضور روحوں کے امام ہیں، حالانکہ حضور کا نام ہے امام الانبیاء۔ انبیاء نبی سے نکلا، نبی وہ ہے جس کی روح بھی نماز پڑھے جسم بھی نماز، تو دونوں موجود تھے۔ اسی پر ہم سے کچھ لوگ پوچھتے مولوی صاحب روح جسم دونوں تھے؟ ہم نے کہا جی دونوں تھے۔ کیسے وہاں کون لے گیا؟ میں نے کہا جی کوئی عبد الستار، عبد الغفار، عبد الجبار، عبد القادر، عبد العزیز، یہ کوئی لے جاتا تو پوچھتا ان کی طاقت یہ کیسے لے گئے؟ بابا قرآن کہتا ہے اللہ لے گیا۔
ان اللہ لا کل شیء قدیر لے گیا. حضرت مولانا کاندلوی نے آیت لکھ کے استدلال فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز. سیرت المصطفیٰ میں لکھا کہ اللہ نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور واقعی ایسا ہے. حضرت اماں مریم علیہ السلام, قرآن کریم سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 16, حضرت اماں مریم غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے گئی ہیں. جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے ہیں, پردے کے باہر ٹھہرے ہیں. انہوں نے دیکھا انسان کا, انی اعوذ بک, میں تو پناہ مانگتی ہوں تم سے. قرآن کریم کے لفظ میں آپ کی خدمت میں ذرا توجہ رکھنا, میں پیش کیا دیتا ہوں. جب اماں مریم غسل خانے میں پہنچی ہیں غسل کے لیے, اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا کہ انسانی شکل میں جا اور مریم کو جا کر یہ بات کر, قال انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. اماں مریم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو جبرائیل نہیں پہچانا, انسان سمجھا کہ ایک مرد ایک خاتون کے غسل خانے میں. کہ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں, اگر نیک ہے تو یہاں سے جا. قرآن کہتا ہے قال انما انا رسول ربک. حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں, میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں. وہ حیران ہو گئی, اللہ کا فرشتہ اتنے کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا لِأَهْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. رب فرماتے جاؤ اور اس کو نیک بیٹے کی خوشخبری سناؤ. اماں مریم نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. میرا بیٹا, اے کیا بات کر رہا ہے, میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں, میں بدکار بھی نہیں ہوں, بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ سنیں میں دلیل میں علاج پر دینے لگا ہوں, اس کو سمجھیں. کہا میرا بیٹا, یار میری شادی بھی نہیں ہے, میں بدکارہ بھی نہیں ہوں, میرا بیٹا اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ کیسے ہوگا؟ How can be possible, کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ میرے لیے بیٹے کی بات کر رہے ہیں؟ جواب سنیں. حضرت جبرائیل نے جواب دیا, فرمایا قال کذالک. اللہ فرماتے ہیں تو کنواری ہی رہے گی اور تیری شادی بھی نہیں ہوگی اور تجھ سے بدکاری بھی نہیں ہوگی, بیٹا پھر بھی ہوگا. مسلمانوں توجہ رکھنا, تیری شادی بھی نہیں ہوگی, تو بدکار بھی نہیں ہوگی, بیٹا پھر بھی ہوگا. کہا کیسے؟ فرمایا قال ربکی ہوا علی ہین. اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے. کیا مانا آسان ہے کا کیا مطلب؟ کیوں پہلے مشکل تھا؟ نہیں, انسانی ذہن ہے کہ یار بغیر ماں باپ کے آدم پیدا ہوئے, بغیر ماں باپ کے حوا پیدا ہوئی علیہم السلام. حضرت آدم اور اماں حوا بغیر ماں باپ کے وہ رب نے پیدا کر دیا. یہاں والد نہیں ہے, ماں تو موجود ہے. وہ علیہ ہین, فرمایا یہ میرے اوپر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ ہو کے رہے گا, ہم اس کو اپنی نشانی بنائیں گے. اس سے پتہ چلا جو ممکن نہ ہو, جو ہو نہ سکتا ہو, عام بندہ کہے ہو کیسے سکتا ہے, اس وقت کس کی قدرت کر کے دکھا سکتی ہے؟ اللہ کی. انبیاء کرام کیسے آئے؟ اوے میں نہیں لے گیا, تو مجھ سے پوچھ. تیری طاقت علماء نہیں لے گئے, آپ ان سے پوچھو تیری طاقت کیسے انبیاء کو حضور پاک کا مقتدی بنایا؟ او بابا اللہ لے گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ لے گیا, اللہ نے حضور کو مقتدی بنایا, انبیاء نے جا کے نماز پڑھی. اگلا سوال, ایک دوست نے مجھ سے پوچھا مولانا ایک حدیث پاک ہے. میں نے کہا جی سنائیں. کہتے حضور پاک نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ جانے کے لیے جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں صحیح حدیث ہے. تو کہتے حضرت موسیٰ تو قبر میں تھے, پھر معراج کی رات بیت المقدس کیسے آ گئے؟ تو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے, یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا سوال آگے بھی کر لو اگر کوئی ہے. کہتے ہاں تیسرا سوال ہے, آسمانوں پہ کیسے حضرت موسیٰ پہنچ گئے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ, قبر میں بھی ہے, بیت المقدس میں بھی ہے, حضور سے آسمان میں بھی مل رہا ہے, تو ایک نبی 3 جگہ کیسے ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ایک سوال میں کرتا ہوں, حضور پاک کتنے ہیں؟ کہتا ہے 1. میں نے کہا حضور 3 جگہ کیسے ہیں؟ قبر پہ بھی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں, آگے
انبیاء کو نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اس سے آگے آسمان پہ مل رہے ہیں، ایک حضور 3 جگہ کیسے ہے؟ کہتے مولوی صاحب سمجھتے نہیں، میں کہ سمجھا دیں۔ کہتے پہلے حضرت موسیٰ کی قبر پہ تھے، انہیں دیکھ لیا، پھر آگے گئے، ادھر جا کے نماز پڑھائی، پھر آگے گئے تو آسمانوں میں پہنچے۔ میں نے کہا جیسے ایک حضور وقفے وقفے سے 3 جگہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح اللہ حضرت موسیٰ کو بھی 3 جگہ بھیج سکتا ہے۔ حجی میں لہ گیا تو مینوں پوچھنا، میں نہیں، یہ بھی 3 وقتوں کی بات ہے۔ تو انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، یہ چوتھا مسئلہ وہاں سے ثابت ہوا۔ اور 5واں مسئلہ وہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم ایمان اور عقیدہ بتاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو یار لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائیو موت کے بعد نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے یار موت کے بعد نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ بتا، جو انبیاء نے حضور کے پیچھے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تھی حضرت عیسیٰ کو نکال کے، باقیوں نے موت کے بعد پڑھی تھی یا پہلے پڑھی تھی؟ بولیے، موت کے بعد۔ تو کیسے کہتے ہیں موت کے بعد عبادت نہیں ہے؟ اگر موت کے بعد عبادت نہیں ہے تو پھر امام انبیاء کا رتبہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو موت کے بعد پڑھی ہے۔ اور قرآن کریم نے موت کے بعد نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 5، رب کریم فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے جنت میں۔ سلام کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پاک میں 2 مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں، ما من مسلمین یلتقیان ویتصافحان غفر لہما قبل ان یفترقا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ عنہ، فرمایا 2 مسلمان آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسنون مصافحہ کریں، ان کے ہٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ سلام تو جنت میں بھی جاری ہے، تحیتہم فیہا السلام۔ اور اگلا جملہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے جنتی جب جنت میں اپنی مجلس ختم کریں گے، آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ یونس کہہ رہی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، 11واں پارہ کہہ رہا ہے۔ تو پورا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا نیکی نہیں ہے؟ بولیے، عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی جنت میں جاری ہوگی، اور جنت میں توحید بھی بیان ہوگی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سورۃ زمر رب کریم فرماتے ہیں وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جنتی جنت میں کہیں گے اللہ ہم نے بن دیکھے تجھے پوجا، ہم نے بن دیکھے تیری عبادت کی، ہم نے بن دیکھے تجھے معبود مانا، آج تو نے اپنا جلوہ بھی دکھایا، ہمیں عزت بھی دی، ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنایا جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ اللہ تیری تعریف ہے۔ یہ اللہ ہر مسلمان کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ جنتی جنت میں اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے؟ نہیں ہے توحید بیان کرنا نیکی؟ تو یہ نیکی بھی تو موت کے بعد جاری ہے۔ تو میرے